السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ سلام کب کرے کب نہیں کرے، بہت اہم چیز ہے۔ بعض مرتبہ ایسے موقع جہاں پر سلام نہیں کرنا بہتر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کام میں مشغول ہے، ہمارے سلام کرنے سے اس کے کام میں حرج ہوگا تو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس جگہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی بندہ کوئی اہم چیز لکھ رہا ہو تو سلام نہیں کرے، اس کا انتظار کرے، اس کا کام ختم ہو جائے اس کے بعد سلام کرے۔ کوئی وضو کر رہے ہوں تو لوگ پیچھے سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، تو نہیں کرنا چاہیے، وضو کرنے دینا چاہیے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ذکر کر رہا ہو، ذکر میں مشغول ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کسی مریض کے پاس جائے عیادت کرنے کے لیے، وہ مریض کچھ زیادہ ہی تکلیف میں ہو اور آپ جا کے یہاں سے السلام علیکم نہیں جواب دے رہا ہے، پھر سلام کریں گے السلام علیکم، تو نہیں کرنا چاہیے۔ مریض کسی تکلیف میں ہو، جواب نہیں دے پا رہا ہو تو اس ٹائم بھی سلام کرنا نہیں کرنا بہتر ہے۔ سلام کرنے کے بھی موقع ہیں اور نہیں کرنے کے بھی موقع ہیں۔ سلام نہ کرنا بھی ہے کبھی۔ عمل کرنے کا جذبہ اچھی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کرنے کے جذبے میں آدمی غلطی کر جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مسجد میں امام، خطیب یا کوئی عالم یا مفتی بیان کر رہا ہو، لوگ دین کی بات بڑی توجہ سے سن رہے ہوں اور آپ نے آ کے بڑی زور سے سلام کر دیا اور پورا مجمع متاثر ہو جائے گا، اسی لیے وہاں سلام نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بہت زور سے لوگ سلام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت اہم سنت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائیں، کیونکہ مسجد میں کوئی نماز میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی جو ہے تلاوت میں ہے۔ یہ ایسے موقع ہیں جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہو یا کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد سلام کرے آپ انہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر سلام کرنا منع ہے، تو اس کو سمجھیں ہم اور اس کو جو ہے عملی طور پر زندگی میں لائیں۔ اور اگر کوئی اس کو نہیں سمجھے تو اس کو سمجھائیں آپ کہ مسئلہ یہ ہے بھائی کہ شریعت نے سکھایا ہے ہمیں کہ یہ عمل کب کرنا ہے اور یہ عمل کب کرنا ہے، تو لوگ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔